دین کی بنیاد 3 ستونوں پر رکھی گئی تھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے 3 ستونوں پہ دین کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک ایمان، دوسرا ستون عمل، تیسرا ستون اخلاص۔ ایمان سے عقیدہ وجود میں آتا ہے، وہ بھی بے شمار شکوک و شبہات کی نظر ہو گیا اور مغالطوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ دوسرا ستون عمل تھا، عمل کو زمانہ ہوا، رخصت ہو گیا، زمانہ بیت گیا، عمل کو رخصت ہوئے۔ اب خال خال تلاش بسیار کے بعد کہیں کوئی تھوڑا زیادہ نشان نظر آتا ہے عمل کا۔ عمل بھی رخصت ہو گیا، عمل والے لوگ بھی رخصت ہو گئے۔ تیسرا ستون تھا ان سب کے اوپر ایمان اور عمل کو ملا کر پھر اخلاص۔ ہر دوسری شرط پہلے کے ساتھ ملتی جاتی ہے۔ پہلے ایمان تھا، ایمان کے ساتھ عمل مل گیا، پھر ایمان و عمل دونوں کے ساتھ اخلاص مل گیا۔ تو اخلاص کو تو بڑی ہی مدت بیت گئی کہ وہ چھوڑ گیا۔ جب اخلاص بھی رخصت ہو جائے، عمل صالح بھی رخصت ہو جائے، تو ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ایمان کی حفاظت نہ خالی تقریروں سے ہوتی ہے، نہ خالی رسموں سے ہوتی ہے۔ سو اسم اور رسم 2 چیزیں بچ گئیں۔ اسم اور رسم، نام اور رواج 2 چیزیں بچ گئیں۔ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اب ہم تصوف کی، ولایت کی، طریقت کی، سلوک کی، حتیٰ کہ مسلک کی بھی ایک مردہ لاش لیے پھرتے ہیں جو چھلنی ہے اپنوں اور پرایوں سب کے تیروں سے، چھلنی ہے، وہ لاش لیے پھرتے ہیں۔ اور وہ روح جو اس کو زندہ رکھتی تھی، جس کا نام تصوف تھا، تزکیہ تھا، احسان تھا، سلوک تھا، طریقت تھا، معرفت تھا، حقیقت تھا، وہ رخصت ہو گیا جیسے کسی انسان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی۔ مقدمے کے 2 فریق ہیں۔ ایک طرف تو منکرین ہیں جو تصوف کو مانتے نہیں، سو ان کا ایک اپنا مقدمہ، ایک اپنا دعویٰ، ایک اپنا بیان، مضمون ہے جو میرے نزدیک غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ چونکہ وہ تصوف اور سلوک کے طالب علم نہیں، تو جس مضمون کا کوئی طالب علم نہ ہو، اس مضمون سے کما حق ہو وہ واقف نہیں ہوتا۔ غیر بن کر دور سے کسی مضمون کی حقیقت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی اگر فزکس کا پروفیسر ہے اور وہ کیمسٹری کے کسی پہلو پر تنقید کرے، تان کرے، اور خیال یہ ہو کہ میں فزکس کا پروفیسر ہوں، تو وہ فزکس کا پروفیسر ہوگا، مگر کیمسٹری کے موضوع پر وہ اتھارٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی کیمسٹری کے سبجیکٹ کا ماہر ہو، اس زام میں میتھمیٹیکل کسی فارمولا کو رد کرے، میتھمیٹکس کو، تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی کہ وہ میتھمیٹکس کا آدمی نہیں ہے۔ اس کی نگاہ میتھمیٹکس پر اتنی نہیں جتنی ایک میتھمیٹیشین کی ہوگی۔ ایک آدمی ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے اور وہ میڈیکل سائنس کے کسی پہلو کا انکار کرے، تو اس کی بات میں وہ وزن نہیں ہوگا۔ لاکھ کہے کہ میں نے پڑھا ہے، مگر بعض چیزیں
اتنی پڑھی نہیں جا سکتی جتنی کہ اس میدان کا شہسوار پڑھتا ہے. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پڑھنے سے نہیں آتی، گڑھنے سے آتی ہیں. جب تک کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں جب تک بیتی نہ ہوں اس وقت تک نہیں آتی. کچھ چیزیں دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہیں، کچھ سننے سے آتی ہیں، کچھ سونگھنے سے آتی ہیں، کچھ چکھنے سے آتی ہیں، کچھ چھونے سے آتی ہیں. ہر ایک کا ایک اپنا اپنا دائرہ ہے محسوس کرنے کا، اور عقل میں بھی ادراک کا، معلوم کرنے کا اپنا اپنا دائرہ ہے. تو آنکھ دیکھ تو سکتی ہے مگر کوئی آواز آ رہی ہو تو اسے سن نہیں سکتی. کان آواز کو سن تو سکتے ہیں مگر خوشبو اور بدبو کو سونگ نہیں سکتے. ناک سے بو کو سونگا تو جا سکتا ہے مگر ذائقے کو چکھا نہیں جا سکتا. زبان ذائقے کو چکھ تو سکتی ہے مگر کیا نرم ہے کیا سخت ہے اس کو چھو نہیں سکتی. ہر چیز کا ایک اپنی اپنی لمیٹیشن ہے. سو منکرین کے انکار کا ایک سبب تو یہ کہ تصوف و سلوک کے میدان کے لوگ نہیں تھے چکے، سو وہ اس کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کر سکے، اور مغالطہ پیدا ہونا ایک لابدی امر تھا، منطقی امر تھا. کتنی عجیب شومی قسمت کہ جو منکر ہے وہ تھوڑا یا زیادہ پھر بھی پڑھ کر رد کر رہا ہے. وہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، رد کرتا ہے، بے شک غلط رد کیوں نہ ہو، مگر جو اس کا قائل ہے، متوسل ہے، اس سے رات دن فائدہ اٹھانے والا اور اس پر عامل ہے، اس نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور اس کو برتنا بھی چھوڑ دیا. اور پھر وہ صاحبان تقویٰ ہوئے اور بالآخر صاحبان احسان بن گئے. صاحبان تقویٰ ہوئے اور بالآخر صاحبان احسنو، صاحبان احسان ہو گئے. اب اللہ رب العزت نے جب ایمان اپنے کمال کو پہنچ گیا، عمل صالح اپنے کمال کو پہنچ گیا، تقویٰ اپنے کمال پہ پہنچ گیا، اب رب کائنات نے فرمایا بندے اب تیرا ایمان بھی مرتبہ کمال میں ہے، تیرا عمل صالح بھی مرتبہ کمال میں ہے، تیرا تقویٰ بھی مرتبہ کمال میں ہے. اب تو اس مقام پر ہے کہ تجھے ایک ایسی زینت عطا کی جائے، تجھے ایک ایسا شرف عطا کیا جائے، تم ایک ایسے نئے مرتبے پر فائز کیا جائے جس کا ذائقہ تو نے پہلے تینوں مرتبوں میں نہیں چکھا تھا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَحْسَنُوا، اب تمہیں صاحبان تقویٰ میں تو شامل کر لیا تھا، اب تقویٰ کے کمال پر پہنچے تو تمہیں اب مرتبہ احسان عطا کرتے ہیں اور صاحبان احسان ہو گئے. اور جب احسان کے درجے پر مومن پہنچا، کیا مومن اپنی مومنانہ زندگی سے ایمان سے چلا تھا اور مرد صالح بنا، اور مرد صالح سے چلا مرد متقی بنا، اور تقویٰ پہ تقویٰ اور تقویٰ پہ تقویٰ تہ در تہ بڑھتا گیا. اور جب کمال پر پہنچا ایمان، عمل صالح اور تقویٰ، تو اسے زینت احسان عطا کی. اور جب بندے کو مرتبہ احسان پہ فائز کر لیا تو تب فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور جو لوگ صاحبان احسان ہو جاتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جو مرتبہ احسان پہ جب فائز ہو جاتے ہیں تو واللہ یحب المحسنین، پھر اللہ احسان شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے. اب سورہ بقرہ میں آیت نمبر 112، سورہ بقرہ، اب اسی احسان کا معنی قرآن کی زبان سے سمجھ رہے ہیں. قرآن کا مرتبہ احسان، لفظ احسان، اس کا مفہوم خود قرآن سے سمجھ رہے ہیں. بقرہ آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا بلا. اب میں اس تصور کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عین ممکن ہے سننے والا کو یہ کہہ دے جی اس احسان سے مراد تو عام نیکی ہے، نیکوکار لوگ ہیں، جو نیکی کی جاتی ہے اس کو قرآن احسان کہتا ہے. نہیں، یہ وہ عام آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں مرتبہ احسان میں وہ نیکی مراد نہیں ہے، یہ ایک بڑا اونچا درجہ ہے. اب آئیے قرآن کی شہادت لیتے ہیں. فرمایا بلا،
من اسلم وجہہ للہ، فرمایا کہ بلکہ وہ شخص جس نے اپنا چہرہ اور اپنا قلب اور اپنی نیت کا رخ خالصتاً اللہ کی طرف کر لیا، جس نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا دھیان کر لیا، تصوف اس کا نام ہے، غیر کا دھیان مٹا کر اللہ کا گیان پیدا کرتا ہے، ہر غیر کا دھیان مٹا کر اللہ کا گیان پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنا رخ ہر سمت سے پھیر کر اللہ کے لیے خالص کر لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس طرح خالص کر لیا کہ وہ درجہ احسان پر فائز ہو گیا، صاحب احسان ہو گیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اب اس کے اجر کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو کیا اجر ملے گا، اس کا اجر بس اللہ کے پاس ہے۔ ایک اجر اس کا بتا دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور وہ یہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو صاحب احسان ہو گیا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اپنی ذات کا اور نہ اپنے چاہنے والوں کا کوئی غم ہوگا۔ کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ چلے، اکیلے تھے، تنہا تھے، ہجرت کے سفر پر، تو کبھی حضور کے آگے ہو جاتے دوڑ کر، تھوڑی دیر آگے چلتے تو پھر دوڑ کے پیچھے ہو جاتے، کچھ دیر پیچھے چلتے پھر دائیں ہو جاتے، کچھ دیر دائیں چلتے پھر پلٹ کے بائیں ہو جاتے، خود ہی چاروں طرف گھومتے رہتے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا کرتے ہو؟ کبھی میرے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں تنہا، جب مجھے یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آپ کا سامنے سے آ جائے گا تو دوڑ کے اس اپنے خیال کی وجہ سے، اس دھیان کی وجہ سے آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ کوئی آگے سے حملہ کرے تو آپ کی ذات بچ جائے، مجھ پر حملہ ہو۔ آگے چلتے چلتے پھر جو ہی خیال آتا ہے کہ شاید کوئی دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، تو یہ خیال آتے ہی بس خیال ہی مجھے گھماتا پھراتا ہے، تو دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے شاید کوئی دائیں طرف سے نہ دشمن آ جائے تو دائیں جانب ہو جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ بائیں جانب سے نہ کوئی دشمن آ جائے تو بائیں جانب ہو جاتا ہوں۔ اس طرح لے کے چلتے رہے، اور جب غار ثور کے دہنے پر پہنچے تو واقعہ معروف ہے، مجھے تفصیل میں ضرورت نہیں جانے کی، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ٹھہریے تو پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ یہاں ایک نکتہ ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، دو کا دوسرا، اس سے مراد کون ہے؟ دوسرا سے مراد آقا علیہ السلام۔ چونکہ 5-6 قرینے اس آیت کا سیاق بھی، سباق بھی، ما قبل بھی، ما بعد بھی، اور ساری ضمیریں جتنی آگے پیچھے استعمال ہوئی ہیں وہ سب ثابت کرتی ہیں بالاتفاق کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام ہے۔ یہاں پر ایک میرے ذہن میں سوال آیا، اور میں نے ساری زندگی ہر تفسیر جو پوری زندگی میں پڑھ سکا کھنگالی کہ اس سوال کا جواب ملے، کسی نے اس بحث کو نہیں چھیڑا، وہ سوال جوں کا توں رہا، عمر بھر اسی طرح رہا، تاکہ پھر میں نے کہا کہ اب اس کا جواب قرآن ہی میں غوطہ زنی کر کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو الحمدللہ پھر وہ سمجھ میں آ گئی بات۔ یہ نوٹ کر لیں، یعنی تفاسیر میں، کتب میں یہ نقطہ کہیں مجھے نہیں ملا زندگی میں۔ لوگ مجھ سے بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہوں گے کیوں نہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جو زیادہ مطالعہ کرتا ہو اس کی نظر سے گزر جائے تو الگ بات ہے۔ میری زندگی میں، پوری لائف میں، کسی کتاب میں اگر 1000 کتب بھی دیکھی ہیں تو یہ بحث نہیں دیکھی۔ وہ یہ کہ ثانی اثنین میں مراد دو میں سے دوسرے تو آقا علیہ السلام ہیں، مگر سوال پیدا یہ ہوا کہ دو میں سے حضور کو دوسرا کیوں کہا؟ حضور تو پہلے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن سے ہی ہمیں جواب عطا کر دیا۔ تو میں نے جب اس پر غور کیا کہ ثانی اثنین میں دو سے دو کا دوسرا کیوں بنایا گیا آقا علیہ السلام کو، تو اشارہ ملا اذ ہما فی الغار، آگے آتا ہے جب وہ غار میں تھے
اذ یقول لصاحبہ، پھر اپنے صاحب کو کہہ رہے، فرما رہے تھے۔ تو میری سمجھ میں بات یوں آئی کہ یہ بات غار کے اندر بیٹھے ہوئے حال کی نہیں ہے، غار میں داخلے کا حال بیان ہو رہا ہے۔ یہ غار میں داخلے کی جو شان تھی، اس شان میں حضور دو میں سے دوسرے تھے کہ جب تک غار سے باہر تھے تو سیدنا صدیق اکبر حفاظت کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے تھے۔ جب دروازے پر آ گئے تو عرض کیا آقا آپ یہاں رکیں، پہلے مجھے جانے دیں۔ یہاں دو میں سے پہلے ابو بکر بن گئے۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا گیا سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں، سورہ لقمان میں فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ۔ یہ تصوف کے اشارات ہیں۔ کبھی صوفیاء بات کرتے ہیں توجہ للہ کی، کبھی بات کرتے ہیں توجہ الی اللہ کی، اور جو لوگ اس میدان کے مسافر نہیں وہ ان پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اشارات پر بھی کہ الی اللہ کیا ہوتا ہے اور للہ کیا ہوتا ہے، یہ فرق کیوں کیے جاتے ہیں۔ یہ سب اشارات قرآن کی زبان میں ہیں۔ وہاں فرمایا وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو اللہ کے لیے اپنی توجہ خالص کر لے اور صاحب احسان ہو۔ یہاں سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف اپنی توجہ کو خالص کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ صاحب احسان ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے پختہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن تھام لیا، پختہ رسی کو تھام لیا۔ تو قرآن مجید نے اس طرح احسان کا معنی ہر جگہ، عام نیکی کا نہیں، مرتبہ احسان اور اس خاص درجے کی زبان میں کیا۔ سورہ عنکبوت کو پڑھیے، آیت نمبر 69، آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی۔ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ، اب وہاں تھا توجہ للہ، پھر تھا توجہ اللہ، اب فرمایا والذین جاہدوا فینا، توجہ اور مجاہدہ فی اللہ۔ یہی زبان تو صوفیاء نے بولی ہے۔ جو لوگ ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، توجہ فی سبیلنا نہیں کہا، ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں نہیں کہا، فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ وہاں فرمایا تھا من اسلم وجہہ للہ، توجہ للہ کی خالصیت تھی، وَهُوَ مُحْسِنٌ مرتبہ احسان میں۔ پھر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، توجہ الی اللہ میں خالصیت ہے مرتبہ احسان میں، وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ یہاں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، توجہ فی اللہ، تعلق فی اللہ، مجاہدہ فی اللہ، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان پر اپنے سارے راستے کھول دیتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب آپ اندازہ کریں، احسان سے مراد عام نیکیاں نہیں ہیں، عام درجے کی نیکی۔ احسان سے مراد وہ مرتبہ ہے جو مجاہدہ فی اللہ کے بعد فتوحات ہوتی ہیں۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری ذات میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری ذات میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، پھر مراقبہ کرتے ہیں، پھر مجاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے مشاہدے کے سارے راستے ان پر کھول دیتے ہیں۔ شریعت تو تھی، میں نے کہا نا تصوف کا مقدمہ پیش ہو رہا ہے، شریعت تو تھی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور پھر شریعت من الامر، اللہ نے شریعت دی، عطا کی، مگر بعض لوگ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طریقت کہاں سے نکال لی۔ تو اہل طریقت نے، اہل تصوف، اہل احسان نے کوئی چیز قرآن اور سنت سے باہر سے نہیں نکالی، طریقت بھی قرآن سے نکالی،
یہ اصطلاح بھی قرآن میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس اصطلاح کے لیے بھی اہل طریقت یہ اہل سنت نے اس جو اگلی آیت کوٹ کر رہا ہوں پہلی آیت کی طرح اس آیت سے کبھی استدلال اور استشہاد نہیں کیا. یہ آیت توجہ سے محروم رہی، توجہ سے محروم رہی، مگر ہے سب کچھ قرآن میں. تو طریقت بھی باہر سے نہیں آئی، قرآن سے آئی. سورہ جن یاد کر لیجئے، سورہ جن کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک ایک پورا مضمون ہے. آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک ایک مضمون ہے. تو آیت نمبر 11 کے الفاظ سنیے. اور یہ جو جنات مومن ہو گئے تھے، آقا علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جنات ایمان لانے کے بعد صحابی ہو گئے. جو جنات حضور پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ہو گئے اور تبلیغ کرنے لگے اپنے قبائل میں. اب ان جنات کا قول اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے اور فرمایا، توجہ سے لفظ سنیے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں، صرف آپ ہی میں نہیں، ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں. جنات میں اولیاء بھی ہوتے ہیں، ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ برے لوگ بھی ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں برے بھی ہیں اور اچھے اور صالحین بھی ہیں. اور آگے کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے بھی مختلف طرق ہیں، ہمارے مختلف طریقے ہیں جن پر ہم چلتے ہیں. یہ قرآن کی آیت یاد کر لیں، 11 سورہ الجن، وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے بھی مختلف طرق ہیں، مختلف طریقے ہیں جن پر چلتے ہیں. قرآن کی سند ہو گئی طرق پر، الگ الگ طریقوں پر. یہ بیان آیت نمبر 11 سے شروع کر کے آیت نمبر 16 پر آگے آیا. اسی سورہ الجن کی آیت نمبر 16 یہ بیان تھا جنات صالحین کا کہ ہم میں صالحین بھی ہیں اور ہم مختلف طرق پر، ہمارے مختلف طریقے ہیں، ان پر چلتے ہیں. یہ ان کا بیان تھا. اب اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے. اب جواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آ رہا ہے. آیت نمبر 16 تو اللہ پاک فرماتے ہیں، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. فرمایا، اور یہ وحی بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہے. یہ قرآن ہے، میں نے تو کوئی آیت نہیں گھڑ لی، دیکھ میں تو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں، آیت تو نہیں نہ بنا لی، آیت تو نہیں نہ بنا لی، پڑھ کے سنا رہا ہوں. سورہ جن آیت نمبر 16 فرمایا، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. طریقت بھی قرآن سے سن لو اور اہل طریقت کو صلہ کیا ملتا ہے یہ بھی سن لو. فرمایا آقا نے کہ یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہتے، راہ حق پر، طریق ذکر الہی پر، اگر طریقت پر قائم رہے اور قائم رہتے تو کیا کرتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کر دیتے.